آپ فرما دیں سیاتیکم انی احادیث مختلفہ، ان قریب ساڑھی طرفوں تواڈے کول بہت ساریاں گلاں پہنچائیاں جان گیاں کہ ایسا کہا امام باقر نے، ایسا کہا امام جعفر صادق نے، ایسا کہا امام حسین نے، ایسا کہا امام زین العابدین نے۔ تو کیا خوبصورت پیمانہ دیتا امام نے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ گل جڑی ساڈے نام تے پیش کیتی جائے قرآن اور نبی دے فرمان نال ملدی ہوئے تے لے لینا، وہ ساڈی طرف ہوئے، اور اگر وہ قرآن اور سنت دی مخالف ہوئے تے اس نو مت لینا، وہ ساڈی بات نہیں ہو سکتی۔ اور ایک گل عقلن بھی ذہن وچ آوندی ہے کہ حضور تے حضور دی اہل بیت دی بولی مختلف کیویں ہو سکتی؟ حضور تے حضور دی اہل بیت دی بولی ایک ہونی چاہیے، اور صحابہ حضور دے شاگرد نے، استاد تے شاگرد دی بولی بھی اس واسطے پھر اس کا بہت اہتمام کیتا گیا، اور اس دے فن تے ایک باقاعدہ علم وجود چایا، اسماء الرجال، اور ادھے اتے باقاعدہ کتب لکھیاں گئیاں بہت ساریاں، جس نے انہاں بندیاں دے حالات بیان کیتے جنہاں نے حدیث نو احادیث نو روایت کیتا ہے، تاکہ تسی دیکھ سکو کہ فلاں آدمی جھوٹ بولدا سی او دی بات نہ لی جائے گی، فلاں آدمی دا حافظہ کمزور سی او دی بات نہ لی جائے گی، فلاں آدمی بد مذہباں دی صحبت وچ بیٹھدا سی او دی بات بھی نہ لی جائے گی، یا او دی بات اگر لی جائے گی تو او دا پھر مقام کیا ہوگا۔ تو احادیث مبارکہ دے متعلق بہت ساریاں کتاباں لکھیاں گئی رجال دے بارے، اے اہل سنت بھی موجود نے، اہل تشیع بھی موجود نے، جیسا کہ اہل تشیع دے اندر ہے رجال کشی، اسماء الرجال کی کتاب ہے، اہل سنت دے اندر کتاب الضعفاء، کتاب الضعفاء کبیر، سیر اعلام النبلاء، اور اس طرح دی بہت ساری کتب نے جو اس موضوع تے نے کہ روایت کرنے والے بندے کیسے۔ اب بات نو ذرا باریکی نال سمجھنا ہے، گل مڑ کسے تھان تے لیونی ہوئے تے بنا کے لیونی ہوندی ہے نا۔ تو پھر اس کا اہتمام کیتا گیا کہ کوئی جھوٹ منسوب نہ ہو جائے حضور۔ اب اس بات نو سمجھنا، ہارون الرشید بیٹھے نے، ہارون الرشید عباسی خلفاء وچ ایک بادشاہ گزرے نے، اور اے حضور دے چچا حضرت عباس دی اولاد وچوں، اس تو انہوں عباسی آکھے، تے ایک بندہ پھڑیا گیا کہ اے جھوٹیاں حدیثاں گھڑدا ہے، تو ہارون الرشید نے وہ قتل دا حکم دیا، اس نو قتل کر دیو جڑا حضور دی طرف جھوٹ۔ اس نے کہا میں تے قتل کر دیو گے جڑیاں ہزاراں حدیثاں میں اگے لوگاں پھیلا چکیا، انہاں دا کی کرو گے؟ تو انہوں نے امام صاحب کی طرف، امام احمد حنبل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ساڈے کول امام صاحب موجود نے، اللہ نے انہاں نو یہ طاقت دیتی ہے کہ اے صحیح اور غلط، جھوٹی حدیث تے سچی حدیث دی پرکھ کر سکتا، اور علماء دے اندر ہن بھی یہ موجود ہے، اللہ دے فضل نال اہل سنت دے اندر ہن بھی ہزاروں علماء اللہ نے ایسے پیدا فرمائے نے جڑے اے پہچان سکتے ہیں ٹیسٹر لا کے کہ اے حدیث جھوٹی ہے اور اے حدیث سچی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ احادیث دے درجات اور مراتب دی پہچان دا علم اللہ نے اہل سنت و جماعت دے علماء نو ہن بھی عطا فرمایا۔ تو حدیثاں گھڑیاں گئیاں، ہر فرقے وچ پائیاں گئیاں، اسلام دے دشمناں نے مسلماناں نو لڑان واسطے اسلام دے اندر جھوٹیاں حدیثاں گھڑ کے ائمہ نال کے فلانے امام نے آکھیا، اے رسول اللہ نے آکھیا، اے فلانے صحابی نے آکھیا،
تو جھوٹیاں حدیثاں گھڑ کے داخل کی مگر بھلا ہوئے علماء دا انہاں جھوٹیاں کڈ کے وکھریاں کر دیتی جیسا کہ موضوعات کبیر ہے ملا علی قاری دی اس کے اندر آپ نے صرف وہ حدیثاں لکھی ہیں جڑیاں جھوٹیاں عوام وچ مشہور نے کہ احادیث نے مگر وہ حدیث نہیں عوام کے اندر مشہور نے کہ اے حدیث ہے مگر وہ حدیث نہیں تو ایسی بہت سارے علماء نے یہ دے کم کیتا اور الحمدللہ ہن ایک کم از کم سہولت موجود ہے کہ اگر کوئی شوق نال پرکھنا چاہے تو حدیث شریف نو پرکھ سکی ہے کہ اے حدیث ٹھیک ہے کہ اے حدیث ٹھیک نہیں جیسا کہ امام ترمذی جنہ دی سنن امام ترمذی جو ترمذی شریف کتاب ہے امام ترمذی نے ہر حدیث لکھن تو بعد حکم حدیث بیان کی ہے لکھا ھذا حدیث صحیح ھذا حدیث حسن صحیح ھذا حدیث غریب ھذا حدیث ضعیف ہر حدیث دا حکم لکھا کہ اے حدیث اس درجے دی دا رتبہ دا رتبہ حدیث لکھی مگر نال دا ٹائٹل لکھ دیتا کہ اے دا رتبہ ہے آپ کو سمجھ آ گیا تو ہن بات وہ تھاں آ گئی جتھے تو لے ہونا سی تو پھر جنہ لوگاں نو اس چیز دا علم نہیں ہوندا حدیث صحیح ہے یا غلط ہے وہ لوگ بغیر علم تو احادیث بیان کر دیں اور مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوی دے اندر لکھیا ہے کہ جس میلاد وچ یا محفل وچ جھوٹیاں حدیثاں بیان کیتیاں جان غلط حدیث اور غلط روایات بیان کیتیاں جان اس محفل کران والے نوں ثواب دی بجائے گناہ ہوتا ہے لہذا ضروری ہے کہ آپ بیان بھی اس بندے دا سنو جڑا صحیح بیان کرتا ہے جو عالم نہیں صرف چند چیزاں یاد کر کے بیان کر دیندہ ہے اور صحیح اور غلط دی پرکھ نہیں جاندا ایسے آدمی دا بیان نہ سنیا جائے تے نعت خانہ دی تے کیا ہی بات